شخص پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان میں سے اتنی ہی نعمتوں کا اظہار ہونے دے جتنی خود سے ظاہر ہو جائیں، ساری نعمتیں نہ کھول کر رکھ دے۔ اگرچہ نعمتیں اور دولت کے اظہار میں بڑی لذت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر نہ کیے جائے، کیونکہ نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ نعمتوں کا اظہار میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اظہار کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے، اظہار کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے، لذت بڑی آتی ہے۔ لیکن جب اس کا ظاہر اب تو خیر خواہی کم ہی رہ گئی ہے، اور دل سے جسے کہیں کہ خیر خواہ اور دل سے بھلائی چاہنے والے اور ترقی چاہنے والے تھوڑی ہی ہوتے ہیں، اور حسد اور جسے کہیں کہ بد نظری، بد نگاہی اور جسے کہیں کہ یہ عام ہے بد نگاہی، تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آدمی نعمتوں کا اظہار کم سے کم کرے۔ ہاں جو خود ظاہر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، خود ظاہر ہو جائیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں اب اس کا یہ ہے کہ بلا وجہ اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ ایک جذبہ ہے نام و نمود، اور اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے ریا، اور اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے بڑائی، اور اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے شہرت۔ ہاں، اور اس کی نحوست سے یہ چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اپنی حیثیت سے زیادہ نمائش ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ نمائش ہے، اور اس کا نقصان ہے، اس کا نقصان ہے۔ شادی کے موقع پہ خاص طور پہ جس انداز سے نام و نمود ہوتا ہے الامان والا، کتنے کا جوڑا پہنا اور کتنے دن پہننا ہے، ایک دن پہننا، کتنے کا 4 لاکھ، کتنے کا 6 لاکھ، کتنے کا 10 لاکھ، کتنے کا 16 لاکھ، کتنے کا 18 لاکھ۔ اور بھائی جس سے بنانے جا رہے ہیں وہ بھی بہت نخرے کر رہا ہے، 6 مہینے پہلے آرڈر نہیں لوں گا، پہلے بتانا پڑے گا، اس نے بھی خوب بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ صرف نام و نمود، اس کے پیچھے جذبہ ایک ہے، وہ ہے نام و نمود۔ شریعت میں ضرورت بھی جائز ہے اور آسائش بھی جائز ہے کہ آدمی کو اس سے ذرا مزہ آئے، اور آرائش بھی جائز ہے، اچھا لگے، لیکن تیسری چوتھی چیز حرام ہے، ریا حرام ہے۔ ضرورت جائز، آسائش جائز، آرائش جائز، لیکن ریا یہ حرام ہے۔ لیکن نہ اب مقصود ضرورت ہے، نہ آسائش اور آرائش ہے، تنگ ہو رہا ہے، اتنا مہنگا جوڑا پہن کے تنگ ہو رہا ہے، گرمی کی شدت، بوجھ الگ، ہاں، لیکن مقصود کیا ہے؟ ریا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ نام و نمود ہے، مقصود نام و نمود، حرام ہے۔ تو اس کی جو نحوستیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں بھائی لوگ، کیوں بھائی برادری، کیوں بھائی خاندان؟ تو عبادت کا دین تو مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، لیکن معاشرت کا دین اور معاملات کا دین یہ نہیں، معاملات کا اور معاشرت کا دین، اس لیے کہ اس سے نفس پہ بڑی چوٹ لگتی، اس سے نفس پہ بڑی چوٹ لگتی ہے، اور اسے بڑی چوٹیں کھانے پڑتی ہیں، یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہاں اس نے نفس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، جو اس کے من میں آئے وہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ کرنا ہی کرنا۔ جب پتہ بھی ہے دوست ہوں گے تو ان کے اندر انتشار ہوگا، اور اگر دشمن ہوں گے تو حاسد بنیں گے، نظر لگے گی۔ اب تو احتیاط کس میں؟ میاں اظہار ہی نہ کرو، لیکن یہ کسی خوبصورت منظر میں ہوتا ہے اور اس کی تصویر بنا کے بھیج دیتا ہے پیچھے، میں تو یہاں پہنچا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ ہاں، تو دوست دیکھ رہے ہیں تو وہ آپس میں پریشان ہیں کہ یار احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، اور دشمن دیکھ رہے ہیں ان کے اندر حسد کی آگ بڑھ رہی، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ واہ واہ میں تو ان کی سمجھ کے سامنے یہاں کی تفریح کی منظر کشی کر دی ہے، منظر کشی کر دی، واہ واہ، ہاں میں نے تو ان کو سب کو یہاں کا منظر دکھا دیا۔ تو دوستوں کو دکھایا تو بیچارے احساس کمتری کا شکار ہے، وہ اندر کے اندر ایک بے چینی اور بے سکونی کے شکار ہے کہ یار ہم تو جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں، یا وہ اپنی شوہر سے لڑنے لگ گئی، تم تو کہیں لے کے نہیں آتے، دیکھو یہ دیکھو ہر مہینے پہنچے ہوتے،
تم تو ملے گئے، ذریعہ کون بنا؟ یہ شخص بنا، ذریعہ کون نہ بنا؟ یہ شخص بنا۔ انتشار اس وقت اتنا انتشار ہے، الامان والحفیظ، بہت برے حالات، ٹھیک، بہت برے حالات۔ اور یہ کیا ہے؟ بے خیالی میں یا بے احتیاطی میں یہ حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر دل سے وہ آپ سے محبت نہیں کرتے